اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیست و دوم 22ویں حکایت۔ بادشاہ دانش مندے را تلبید و گفت۔ بادشاہ کا معنی ایک بادشاہ، دانش مندے کا معنی ایک عقل مند یا کوئی عقل مند، تلبید کا معنی بلایا، گفت کا معنی کہا۔ بادشاہ دانش مندے را تلبید و گفت، ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا، وہ گفت اور کہا، می خواہم کہ ترا قاضی این شہر کنم۔ می خواہم کا معنی میں چاہتا ہوں، ترا کا معنی تجھ کو۔ قاضی کہتے ہیں حاکم شرع، جج کو۔ می خواہم کہ ترا قاضی این شہر کنم، میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس شہر کا قاضی بناؤں۔ کنم کا معنی میں کروں یعنی بناؤں۔ می خواہم کہ ترا قاضی این شہر کنم، میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس شہر کا جج اور قاضی بناؤں۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، لائق ای کار نیستم۔ لائق کا معنی لائق، سزاوار، کار کا معنی کام، نیستم کا معنی میں نہیں ہوں۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، لائق ای کار نیستم، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ بادشاہ پرسید چرا۔ پرسید کا معنی پوچھا، چرا کا معنی کیوں۔ بادشاہ پرسید چرا، بادشاہ نے پوچھا کیوں، یعنی تو اس کام کے لائق کیوں نہیں ہے۔ جواب داد، عقل مند نے جواب دیا کہ آنچے گفتم اگر راست گفتم۔ آنچے کا معنی جو کچھ، گفتم کا معنی میں نے کہا، راست کا معنی سچ، ٹھیک، درست۔ جواب داد، عقل مند نے جواب دیا کہ آنچے گفتم اگر راست گفتم، کہ وہ جو کچھ میں نے کہا اگر سچ کہا۔ مورا معذور دارید، تو مجھے معذور رکھیے، یعنی مجھے قابل عذر سمجھیے۔ مورا معذور دارید، مجھے معذور سمجھیے۔ وہ اگر دروغ گفتم، دروغ کا معنی جھوٹا، جھوٹ، گفتم کا معنی میں کہا۔ وہ اگر دروغ گفتم اور اگر میں نے جھوٹ کہا، پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست۔ دروغ گو کا معنی جھوٹ بولنے والا، مصلحت کا معنی مصلحت، حکمت۔ وہ اگر دروغ گفتم اور اگر میں نے جھوٹ کہا، پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست، تو جھوٹ بولنے والے کو قاضی بنانا یہ حکمت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو قاضی بنانا مصلحت نہیں ہے۔ بادشاہ عذر دانش مند پسندید۔ پسندید کا معنی پسند کیا۔ بادشاہ نے عقل مند کا عذر پسند کیا، وہ اورا معذور داشت اور اس کو معذور رکھا، یعنی ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ حکایت بیست و دوم 22ویں حکایت۔ بادشاہ دانش مندے را تلبید۔ ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا، وہ گفت اور کہا، می خواہم کہ ترا قاضی این شہر کنم، میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس شہر کا قاضی بناؤں۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، لائق این کار نیستم، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ بادشاہ پرسید چرا، بادشاہ نے پوچھا کیوں۔ جواب داد، عقل مند نے جواب دیا کہ آنچے گفتم اگر راست گفتم، کہ وہ جو کچھ میں نے کہا اگر سچ کہا۔ مورا معذور دارید، تو مجھ کو معذور رکھیے، مجھے قابل عذر سمجھیے۔ وہ اگر دروغ گفتم اور اگر میں نے جھوٹ کہا، پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست، تو جھوٹے بولنے والے کو
قاضی بنانا یہ حکمت نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے۔ بادشاہ عذر دانشمند پسندید، بادشاہ نے عقل مند کا عذر قبول کیا، پسند کیا، وہ اورا معذور داشت اور اس کو معذور رکھا۔ حکایت بیست و سوم، 23ویں حکایت۔ کوزے را گفتند، کوزہ کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو، جس کو ہم کبڑا بھی کہتے ہیں۔ کوزے کا معنی ایک کبڑا۔ گفتند لوگوں نے کہا، کوزے را گفتند ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا، می خواہی کے پشتے تو راست شود یا پشتے دیگر مردما ہمچو پشتے تو کوز گردد۔ می خواہی کا معنی تو چاہتا ہے، پشتے تو کا معنی تیری پیٹھ، راست کا معنی سیدھی، ٹھیک، درست، شود کا معنی ہو جائے، کوز کا معنی ٹیڑھا، گردد کا معنی ہو جائے۔ کوزے را گفتن ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا، می خواہی تو چاہتا ہے کہ پشتے تو راست شود، کہ تیری پیٹھ ٹھیک ہو جائے، تیری پیٹھ درست ہو جائے، یا پشتے دیگر مردما ہمچو پشتے تو کوز گردد، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ تیری پیٹھ کی طرح کوز گردد، ٹیڑھی ہو جائے۔ گفت کبڑا نے کہا، می خواہم میں چاہتا ہوں کہ پشتے دیگر مردما کوز گردد، کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ بھی ٹیڑھی ہو جائے۔ کیوں؟ تا ازاں چشم کہ دیگرا مورا می بینند من آہا را ہم ببینم۔ تا کا معنی تاکہ، ازا کا معنی اس سے، چشم کا معنی آنکھ، دیگرا کا معنی دوسروں کو، مورا معنی مجھ کو، می بینند کا معنی دیکھتے تھے۔ تا ازاں چشم تاکہ ان آنکھوں سے، کہ دیگرا مورا می بینند جو دوسرے لوگ مجھے دیکھتے تھے، من آہارا ہم ببینم میں بھی اس کو دیکھوں، یعنی جو لوگ مجھے جس نظر سے دیکھتے تھے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں انہیں انہی نظروں سے دیکھوں۔ حکایت بیست و سوم، 23ویں حکایت۔ کوزے را گفتند ایک کوبڑے کو لوگوں نے کہا، می خواہی کے پشتے تو راست شود، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ ٹھیک ہو جائے، یا پشتے دیگر مردما ہمچو پشتے تو کوز گردد، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ بھی تیری پیٹھ کی طرح ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے۔ ہم کا معنی بھی، یا پشتے دیگر مردما ہمچو پشتے تو کوز گردد، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ بھی تیری پیٹھ کی طرح ٹیڑھی ہو جائے۔ گفت کبڑا نے کہا، می خواہم کہ پشتے دیگر مردما کوز گردد، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے۔ تا ازاں چشم کے دیگرا مورا می بینند تاکہ ان آنکھوں سے جو دوسرے لوگ مجھے دیکھتے تھے، من آہارا ہم ببینم میں بھی ان کو دیکھوں۔ حکایت بیست و چہارم، 24ویں حکایت۔ دانش مندے مصاحب بادشاہ بود۔ دانش مندے کا معنی ایک عقل مند، مصاحب کا معنی ہم نشیں، ساتھی۔ دانش مندے مصاحب بادشاہ بود، ایک عقل مند بادشاہ کا ہم نشیں تھا۔ وہ موے ریش خود می کند، موے کا معنی بال، ریش کا معنی داڑھی، کندن مصدر اکھاڑنا، می کند اکھاڑتا تھا۔ دانش مند مصاحب بادشاہ بود، ایک عقل مند بادشاہ کا ہم نشیں تھا۔ وہ موے ریش خود می کند، اور اپنی داڑھی کا بال اکھاڑتا تھا، اپنی داڑھی کے بال اکھاڑتا تھا۔ روزے بادشاہ اورا گفت، روزے کا معنی ایک دن،
ایک دن بادشاہ نے اس کو کہا کہ اگر بار دیگر موے ریش خواہی برکند، بار دیگر کا معنی دوسری مرتبہ، موے ریش کا معنی داڑھی کے بال، خواہی برکند کا معنی اکھاڑے گا۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اگر بار دیگر موے ریش خواہی برکند، کہ اگر دوسری مرتبہ داڑھی کے بال تو اکھاڑے گا، برتو سیاست خواہم نمود، برتو کا معنی تجھ پر، سیاست کا معنی سزا، برتو سیاست خواہم نمود، تجھ پر میں سزا دوں گا، یعنی تجھے میں سزا دوں گا۔ بعد چند روز دانشمند کارے کرد، بعد چند روز کا معنی چند دن بعد، کارے کا معنی ایسا کام، بعد چند روز دانشمند کارے کرد، چند دن بعد عقل مند نے ایسا کام کیا کہ بادشاہ برو مہرباں گردید، کہ جس پر بادشاہ مہرباں ہوا، گردید کا معنی ہوا۔ بعد چند روز دانشمند کارے کرد، چند دن بعد عقل مند نے ایسا کام کیا کہ بادشاہ برو مہرباں گردید، کہ بادشاہ اس پر مہربان ہوا۔ اورا گفت، اس کو بادشاہ نے کہا، ہرچے بخواہی ترا بخشم، ہرچے کا معنی جو کچھ، بخواہی کا معنی تو چاہے، ترا کا معنی تجھ کو، بخشم کا معنی میں بخشوں گا۔ ہرچے بخواہی ترا بخشم، بادشاہ نے اس کو کہا جو کچھ تو چاہے گا تجھے میں بخشوں گا۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، ریش من مورا ببخش، میری داڑھی مجھے بخش دیجیے۔ ریش من کا معنی میری داڑھی، مورا کا معنی مجھے، مجھ کو، ببخش کا معنی بخش دیجیے۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، ریش من مورا ببخش، میری داڑھی مجھے بخش دیجیے۔ دیگر ہیچ نمی خواہم، دوسرا میں کچھ نہیں چاہتا۔ ہیچ کا معنی کچھ، نمی خواہم کا معنی میں نہیں چاہتا۔ دیگر ہیچ نمی خواہم، دوسرا میں کچھ نہیں چاہتا۔ بادشاہ تبسم کرد، تبسم کا معنی مسکرانا۔ بادشاہ مسکرایا، وہ گفت اور کہا، اگر خوشی تو در ہمی است بخشیدم۔ ہمی کا معنی یہی، اسی۔ بادشاہ نے کہا، اگر خوشی تو در ہمی است، اگر تیری خوشی اسی میں ہے، بخشیدم تو میں بخش دیا۔ حکایت 24، 24ویں حکایت۔ دانش مند مصاحب بادشاہ بود، ایک عقل مند بادشاہ کا ہمنشیں تھا، وہ موے ریش خود می کند اور اپنی داڑھی کے بال اکھاڑتا تھا۔ روز بادشاہ اورا گفت، ایک دن بادشاہ نے اس کو کہا کہ اگر بار دیگر موے ریش خواہی برکند، کہ اگر دوسری مرتبہ داڑھی کے بال تو اکھاڑے گا، بر تو سیاست خواہم نمود، تجھ پر میں سیاست کروں گا، یعنی تجھے میں سزا دوں گا۔ بعد چند روز دانش مند کارے کرد، چند دن بعد عقل مند نے ایسا کام کیا کہ بادشاہ برو مہرباں گردید، کہ بادشاہ اس پر مہربان ہوا۔ اورا گفت، اس کو کہا، ہرچے بخواہی ترا بخشم، جو کچھ تو چاہے تجھے میں بخشوں گا۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، ریش من مورا ببخش، میری داڑھی مجھے بخش دیجیے۔ دیگر ہیچ نمی خواہم، دوسرا میں کچھ نہیں چاہوں گا۔ بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ مسکرایا، وہ گفت اور کہا، اگر خوشی تو در ہمی است، اگر تیری خوشی اسی میں ہے، بخشیدم تو میں بخش دیا۔